السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کل جب مجھے یہ خبر میرے کانوں میں پڑی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہ العالی، ان کے فرزند ارجمند عاصم جمیل صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، تب سے ایک بہت بڑا صدمہ مجھے لگا ہوا ہے، چونکہ ان کے والد کی بہت بڑی خدمت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا ہے، اللہ نے ان کو دین کے لیے چن لیا تھا۔ لیکن ان کے جو بیٹے تھے عاصم جمیل، مرحوم عاصم جمیل، یہ ان کے متعلق ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا یوسف جمیل صاحب نے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام۔ یہ خبر دی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری غلط خبریں پھیل رہی تھیں، افواہیں لوگ پھیلا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عاصم جمیل کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا، جبکہ یہ خبر بالکل غلط ہے۔ حقیقتاً معاملہ یہ ہے کہ عاصم جمیل جو تھے وہ شروع سے ہی ڈپریشن کا شکار تھے، ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا تھے شروع سے ہی، اور بطور علاج ان کو الیکٹرک شاٹ جو ہے لگایا جاتا تھا تاکہ کچھ افاقہ ہو سکے اور کچھ چھٹکارا مل سکے۔ لیکن گزشتہ 6 مہینوں سے وہ کافی زیادہ پریشان رہے اور ڈپریشن میں رہے، اور بالآخر ان کے گھر کے باہر جو سیکیورٹی گارڈ ہے ان سے انہوں نے بندوق لی، اور اپنی اذیت اور اپنی تکلیف پر برداشت اور صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، یعنی گولی اپنے اوپر ہی انہوں نے چلا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دیا کہ یہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنی یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمیں زبان سے کچھ ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے جو باعث غم اور باعث تکلیف بنے۔ ایک تو مولانا کے اوپر پہلے سے ہی ایک جو ہے غم کا سایہ لگا ہوا ہے، بڑا صدمہ پہنچا ہے، چونکہ بیٹے کا انتقال ہوا، نوجوان بیٹے کا، تو ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان کو اس وقت حوصلہ دینا ہے اور ان کا سہارا بننا ہے، لیکن کچھ لوگ نگیٹو کمنٹس پاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی قوت اور اپنا اختیار کھو دیتا ہے۔ جب انسان کا ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک مجنونیت غالب ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ اس کے قول و قرار کی پکڑ نہیں ہوتی، اور جو انسان ہوش و حواس میں عقل سلیم ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتا ہے تب تو وہ خودکشی میں شمار ہے، جو کہ حرام ہے۔ لیکن جو شخص مجنون ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اور اسی طرح ذہنی توازن نے اس کا کام کرنا چھوڑ دیا ہو،
تو ایسے موقع پہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ خودکشی کر بھی لیتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس نے خودکشی کی ہے، بلکہ اسے معذور سمجھا جائے گا۔ اس لیے ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے اور غلط افواہیں نہ پھیلائی جائے، اور جو حقیقت بات ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کیونکہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بری موت سے، اور کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے، غلط کمنٹ پاس کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔